اسی ضمن میں ایک گزارش اور آپ کی خدمت پہ میں عرض کر دوں کہ یہاں اکثر سوال ایک اٹھتا ہے دعویٰ کا. فقیر در حقیقت اس فرض کو پورا تو کرتا ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دی جائے، لیکن وہ یہ دعوت الفاظ کے ذریعے سے نہیں دیتا، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اپنے عمل سے، اپنی پرسنل ایگزامپل کے ذریعے سے. اور ایک عام آدمی پر فرض ہے دعوت، لیکن اسے محتاط رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ اگر وہ زبان سے بھی کسی کو دعوت دیتا ہے تو ایسے کام جن کے بارے میں احکامات بہت کلیئر ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو بالکل واضح اور بیان ہیں، ان کے بارے میں تو انسان کو زبانی دعوت دے دینا چاہیے، اس پہ فرض ہے. لیکن وہ چیزیں جو اتنی بیان نہیں ہیں، ان کے بارے میں انسان کو اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے. وہ صرف عالم ہی مجاز ہے ایسی چیزوں کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا. توقع کہ انسان کے پاس پورا علم نہ ہو اور وہ پراپرلی کوالیفائڈ نہ ہو ایسی چیزوں پر اظہار خیال کے لیے، اسے زبان نہیں کھولنا چاہیے ان چیزوں پر. اسی طرح جو مسائل جن پر اتفاق رائے نہیں ہے فقیہ حضرات کا، اس کے بارے میں ہمیں نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے. اس پر ہم کسی دوسرے کو مجبور نہ کریں کہ وہ اپنا مسلک چھوڑے یا اپنا پریکٹس کو چھوڑ دے. وہ تو اس میں محتاط رہنا چاہیے. فقیر ویسے بھی تنقید سے دور بھاگتا ہے، فقیر کبھی تنقید نہیں کرے گا، دور رہتا ہے. وہ نصیحت سے دور رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نصیحت سے انسان چڑھتا ہے، باغی ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے. فقیر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں بھگانا چاہتا، وہ انہیں قریب بلاتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں اور مشاہدہ کریں، اس کے کردار سے، اس کے رکھ رکھاؤ سے، اس کے عمل سے متاثر ہوں اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ فقیر اپنا یہ فرض تو پورا کرتا ہے دعوت کا، لیکن وہ زبانی دعوت نہیں دیتا، الفاظ کے ذریعے سے دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے عمل سے اور اپنی ذات کو ایک مثال بناتا ہے ان احکامات پر عمل کر کے جن احکامات کے بارے میں وہ لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہے، لوگوں کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہے، لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ ان احکامات پر عمل کریں. خود وہ اس پر بڑی شدت سے عمل پیرا ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے.